ناظرین ڈرامہ دل نداں بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور اس میں بہت بڑا سین یہ آنے والا ہے کہ تانیہ کی جتنی بھی ڈرامے میں پلاننگ تھی وہ اب تمام لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ اور وہ پلاننگ کس طرح سے سامنے آئے گی اور کون اس کی پلاننگ کو راز فاش کرے گا، وہ کون ہوگا، اس کا نام کیا ہے، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اور اس تمام سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو رہی بات تانیہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ نایاب کی، ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی تھی۔ نایاب تو تانیہ سے پہلے ہی اچھے تعلقات میں تھی، لیکن تانیہ صرف اور صرف زوار کو چاہتی تھی اور نایاب کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اب اس کی پلاننگ کامیاب ہونے لگی تھی، کیونکہ اس نے جنید اور نیاب کے بارے میں بہت ہی گھنونے الزام لگائے تھے اور تمام لوگوں کو اس پر اعتبار آ گیا تھا کہ نیاب اور جنید کے آپس میں کچھ تعلقات ہیں، جس وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گئے تھے۔ تو اس بنا پر انہوں نے نیاب کو اور جنید کو گھر سے نکال دیا ہوتا ہے، لیکن جنید اپنا سامان اٹھانے کے لیے دوبارہ گھر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے اور اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اس کی والد جو ہے انہوں نے اسے اپنی جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ اسے سمجھاتی رہتی ہیں کہ بیٹا آپ گھر میں رہیں، میں آپ کی ماں ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن ماں بھی اس کی بات نہیں مانتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر چلا جاتا ہے۔ چونکہ زوار بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اپنے بھائی کی کچھ نہیں سنتا۔ اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرا بھائی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ وہ صرف اور صرف جو دیکھی گئی تھی کہانی، اس کو دیکھ کر اور اپنے ذہن میں لا کر کہتا ہے کہ میرا بھائی جھوٹا ہے اور اس نے مجھ سے غداری کی ہے، اور اس لیے اب یہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد زوار کے ساتھ لڑائی کے بعد جنید اپنے گھر میں نہیں آتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ٹھان لیتا ہے کہ اب تانیہ کو طلاق ہی طلاق دینی ہے۔ جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ تانیہ کے گھر میں منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں پہ وہ کیا سنتا ہے، ابھی گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہے، وہ بھی تانیہ کی۔ تو وہ تھوڑا سا ٹھہر کر سننے لگتا ہے تو تانیہ اپنی والدہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ دار میں ہوں، اور اس تمام کو کرنے میں میرا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ میں نے ان پر الزام لگایا ہے، انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا تھا، وہ تو آپس میں اس کی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن میں نے ان پر اس لیے یہ الزام لگایا ہے کہ زوار نایاب کو چھوڑ دے اور جنید مجھ کو چھوڑ دے، اب زوار اور میری دوبارہ شادی ہو جائے گی۔ تانیہ کی ماں اسے سمجھاتی رہتی ہے کہ اس طرح کی بے حرمتی اور اس طرح کی گندی حرکتیں نہیں کی جاتی، یہ اپنے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اب تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہو۔ جنید بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اگر تم اس کے ساتھ زندگی گزارو گی تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن زوار تمہیں اپنائے گا نہیں۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے ضرور اپنائے گا۔ جیسا کہ اب میں نے یہ والا کھیل کھیلا ہے، دوسرا ایک ایسا پتہ ڈالوں گی کہ زوار خود ہی مجھے پرپوزل بھیجے گا اور میں جلدی جلدی وہ پرپوزل قبول نہیں کروں گی، اس کے بعد وہ خود آئے گا اور مجھے لینے کے لیے آ جائے گا۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی رہتی ہے کہ بیٹا یہ تمہاری خوش فہمی ہے، دنیا اس طرح کی نہیں ہے، وہاں پہ ریئلٹی بھی آ جاتی ہے، سچ کبھی بھی نہیں چھپتا، جھوٹ چھپ جاتا ہے، اور سچ سامنے جب آئے گا تو تمہاری کیا اوقات رہے گی۔ لیکن تانیہ وہاں پہ غرور میں کہتی ہے کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی دوران وہاں پہ جنید آ جاتا ہے اور جنید ان تمام کی باتیں سن لیتا ہے، ان کو ریکارڈ بھی کر لیتا ہے، لیکن ادھر کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ جنید کے پاس ریکارڈنگ بھی ہے۔ وہ داخل ہو کر تانیہ کو طلاق دے دیتا ہے اور تانیہ خوشی سے طلاق لے لیتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اب کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ اور جنید جب راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور برے طریقے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت اپ سیٹ ہوتا ہے۔